کرام، شیوخ حدیث، بزرگان محترم، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 15 رجب المرجب سن 1442 ہجری مطابق 28 فروری سن 2021 بروز اتوار بعد نماز ظہر جامعہ دارالمبلغین کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ پنجاب پاکستان کے سالانہ اجتماع میں ہم سب کی شرکت باعث سعادت ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دے۔ میں شکر گزار ہوں ممتاز عالم دین، قائد اہل سنت حضرت مولانا دوست محمد صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، جو بڑی محبت سے ہر سال اس سعادت میں شریک ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور پھر اس بات کا حکم بھی فرماتے ہیں کہ میں بخاری شریف کی پہلی اور آخری حدیث کا درس سناؤں اور اپنا سبق سناؤں، کیونکہ یہ مقام انہی کا ہے اور اس مجلس میں موجود ان اساتذہ اور شیوخ حدیث کا ہے جو علم کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی اور تدریسی تجربے کے اعتبار سے بھی مجھ سے بدرجہ بہتر ہیں۔ مجھے ان سے کوئی نسبت نہیں ہے اور یہ کوئی کسر نفسی یا تواضع نہیں، بلکہ بیان واقعہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ وہ اپنی محبت سے یہ ارشاد فرما دیتے ہیں اور میں یہ نیت کرتا ہوں ہر سال کہ اپنا سبق سناؤں ان علماء اور اکابر کو، کوئی غلطی ہو تو یہ اصلاح فرما دیں۔ میرے بہت ہی مہربان، محب اور مخلص بھائی اور ممتاز عالم دین، جن سے اللہ تعالیٰ برطانیہ اور یورپ میں خاص طور پر اسلام کی دعوت و تبلیغ اور اشاعت کا برس برس سے کام لے رہے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا امداد اللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس اجتماع میں ہر سال خصوصی طور پر تشریف لاتے ہیں، ان کا بھی اس میں اشارہ ہی نہیں بلکہ حکم ہو جاتا ہے کہ میں یہاں حاضری بھی دوں اور یہ سبق بھی سناؤں۔ آپ دعا فرما دیں اللہ مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی اور آپ حضرات کو سننے سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ اہل علم کا اجتماع ہے، اہل تقوی کا اجتماع ہے، اہل دل کا اجتماع ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ، سب محبت سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے درس کا اجتماع ہے۔ اس کے انوار اور برکات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ مدارس الحمدللہ مدارس کی برکت سے نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ ان مدرسوں کو ہمیشہ قائم دائم رکھے، اللہ ان کو چمکتا دمکتا رکھے، اور اللہ تعالی ان مراکز کو آباد رکھے۔ ہمارے اس زمانے میں جن میں ہمارے حضرت مولانا کا بیٹا ہمارا برائے حدیث سے فارغ ہو رہا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو میں سب سے پہلے ان تمام طلباء کو، ان کے والدین، اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 16-17 سال پہلے جو خواب دیکھا تھا، آج الحمدللہ وہ خواب پورا ہو رہا ہے۔ جو تمنا اور آرزو تھی، آج وہ ایک مرحلہ تعلیم کو حاصل کر کے تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ اس
مجلس میں عزیز طلباء نے قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور معتبر اور مستند اور مقبول اور مشہور اور معروف کتاب صحیح بخاری شریف، جس کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو بخاری تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو جمع امام بخاری نے کیا، ورنہ نام اس کتاب کا ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یعنی یہ کتاب جامع ہے۔ محدثین کی اصطلاح جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 قسم کے ابواب اور 8 قسم کے مسائل کی احادیث ہوں۔ اس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں۔ یہ مسند ہے، ہر حدیث اس میں وہ ہے جس کی سند جناب نبی کریم رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ یہ صحیح ہے، اس میں جتنی احادیث امام بخاری نے جمع کی وہ ساری صحیح اور معتبر ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کی لاکھوں احادیث میں سے انتخاب ہے، اس لیے اس کو مختصر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب جو عظیم الشان ہے، جس کو اللہ نے قبولیت عامہ بھی عطا کی اور قبولیت تامہ بھی عطا فرمائی۔ اس قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی علمی حلقوں میں یہی کتاب ہے جس کو بخاری شریف کہتے ہیں۔ اس کی پہلی حدیث پڑھی گئی اور آخری حدیث پڑھی گئی، اور پہلی حدیث سے پہلے جو عنوان جس کو ہم باب کہتے ہیں وہ بھی پڑھا گیا، اور آخری حدیث سے پہلے جو عنوان ہے جس کو ہم ترجمۃ الباب باب کہتے ہیں وہ بھی پڑھا گیا۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، کیونکہ اس مجمع میں اہل علم بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، عوام بھی ہیں، اس لیے ہر ایک علماء کا تو مقصد کی خدمت میں تو مقصد ہوتا ہے اپنی اصلاح، اور طلباء کی خدمت میں اپنے اساتذہ کی باتیں نقل کرنا، اور آپ حضرات کی خدمت میں دین پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ ایسی بات کی جائے جو سب کی سمجھ میں آئے، ہر ایک کو اس کا فائدہ ہو۔ بہت سی علمی باتیں ہوتی ہیں، فنی باتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق درسگاہ سے ہوتا ہے، کلاس روم سے ہوتا ہے، وہ وہاں انشاءاللہ جو رہ جائیں گی وہ استاد محترم ان عزیز طلباء کو درسگاہ میں بیان فرما دیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ عام فہم بات کروں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باقاعدہ باب قائم کیے، متوجہ کیا کہ جو لوگ موجود ہوں، جو آپ کے مخاطب ہوں، آپ کے سامنے ہوں، ان کو پیش نظر رکھ کر بات کی جانی چاہیے، ان کے پیش نظر رکھ کر گفتگو ہونی چاہیے تاکہ ہر ایک کو فائدہ ہو جائے۔ جو سب سے پہلا باب امام بخاری نے قائم کیا اور آخری باب اور پہلی اور آخری حدیث، اس میں جو پیغام دیے امام بخاری نے، جو بات ہمیں سمجھائی ہے، میں صرف انہی کو عرض کروں گا، اس کی بھی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ سب سے پہلا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کا قائم کیا ہے۔ یہ امام بخاری خود بھی نرالے ہیں، ان کی کتاب بھی نرالی ہے، اور ان کا انداز بھی نرالا ہے۔ یہ خود بھی منفرد ہے، ان کی کتاب بھی منفرد ہے، اور ان کا انداز بھی منفرد ہے۔ خود بھی بے مثال، کتاب بھی بے مثال، اور انداز بھی بے مثال ہے۔ کسی نے اپنی کتاب کا آغاز وحی کی بحث سے نہیں کیا، امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز وحی سے کیا۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی بھی بڑی قسمیں تعریف ہے، آپ مختصراً سمجھ لیں۔ وحی اللہ کے پیغام کو کہتے ہیں، وحی اللہ کی طرف سے جو چیز آئے اس کو کہتے ہیں۔ کس پر آئے؟ جو اللہ کا نبی ہے، جو اللہ کا پیغمبر ہے، جو اللہ کا رسول ہے، اس کے ذریعے اللہ بات ڈالیں، فرشتوں کے ذریعے اللہ اس کو جو چیز دیں، فرشتے کے ذریعے، وہ وحی کہلاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی سے اپنی کتاب کا آغاز کیوں کیا؟ ایک تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھایا کہ ہمارے دین کی بنیاد انسانی عقل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔
شروع میں یہ بات سمجھا دی کہ میں آپ کو بتاؤں گا اپنی اس کتاب میں ایمان کیا ہے، عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، علم کیا ہے، احکام دین کیا ہے، عمل کیا ہے۔ تو جو کچھ بھی میں بیان کروں گا، عقیدہ، علم، عمل اور دین کے جتنے مسائل، یہ تمام کی تمام بنیاد عقل نہیں ہے، اللہ کی وحی ہے۔ یہ ہم نے اپنے دماغ سے دین نہیں بنایا، یہ اللہ نے اتارا ہے۔ ہمارا اسلام فرشی نہیں، عرشی ہے، زمین پر نہیں بنا بلکہ اوپر سے آیا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ یہ کسی دماغ اور عقل کی بنیاد پر مرتب نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ اس لیے امام بخاری سب سے پہلے وحی کی بحث لائے۔ یہی آج مسلم اور مغرب کی دنیا کا آپس میں اختلاف ہے۔ مغربی دنیا یہ کہتی ہے کہ مذہب ہماری مرضی کے تابع، اسلام کہتا ہے نہیں، ہم اللہ کی مرضی کے تابع، ہم اپنی عقل سے شریعت نہیں بناتے، بلکہ شریعت وہ ہے جو اللہ دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں۔ ہماری عقل قرآن کے تابع ہے، قرآن ہماری عقل کے تابع نہیں۔ ہماری عقل حدیث کے تابع ہے، حدیث ہماری عقل کے تابع نہیں۔ اللہ کا دین ہماری عقل کے تابع نہیں، ہماری عقل اللہ کے دین کے تابع ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا۔ اس لیے جب کبھی ہم سے یہ مطالبہ ہوتا ہے، اور یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے مدرسوں کے نصاب سے فلاں چیز نکال دو، مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم میں جہاد کی آیتیں ہیں یہ نکال دو، فلاں نکال دو، فلاں نکال دو، تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ یہ اختیار ہمارے پاس نہیں۔ ہمارے پاس کیا، یہ اختیار تو ہمارے نبی کے پاس بھی نہیں، ہمارے پیغمبر کے پاس بھی نہیں۔ ہمارا نبی بھی پابند ہے کہ جو اللہ اس کو کہیں وہ آگے پہنچا دے، وہ اپنی مرضی سے دین میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو جو نبی پیغمبر نہیں کر سکتا تو امتی کہاں کر سکتا ہے؟ اس لیے امام بخاری نے سب سے پہلے وحی کی بحث لا کر مجھے اور آپ کو بتایا کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم اللہ کی وحی کے پابند ہیں، اور ہمارے دین کی بنیاد، ہمارے عقیدے کی بنیاد، ہمارے علم کی بنیاد، ہمارے عمل کی بنیاد، ہماری شریعت کی بنیاد اور ہمارے تمام مسائل اور احکام کی بنیاد وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی وحی ہے۔ دوسرا اشارہ کیا، علم حاصل ہونے کے کئی ذریعے ہیں۔ انسان کو علم بہت سی چیزوں کا آنکھ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ مثلا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری شکل کیا ہے، میں نے اس وقت کپڑے کس رنگ کے پہنے ہوئے ہیں، کتنے پہنے ہوئے ہیں، یہ علم آپ کو آنکھ کے ذریعہ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ لاؤڈ سپیکر کیا ہے، یہ آنکھ کے ذریعے۔ یہ شامیانہ کس کپڑے کا ہے، یہ علم آپ کو آنکھ کے ذریعہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو بہت سے علم انسان کو آنکھ کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں، اور علم کے حاصل ہونے کا ایک ذریعہ کان ہے۔ میں بول رہا ہوں، آپ میری باتیں سن رہے ہیں، علماء کی سنیے، آپ نے جو باتیں انہوں نے دین کی بیان کی وہ آپ نے سنی، اور آپ کو ان کا علم حاصل ہوا آپ کے کان کے ذریعے۔ بہت سی چیزوں کا علم انسان کو ناک کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ جب سونگھتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ چنبیلی ہے، یہ گلاب ہے، یہ کستوری ہے، یہ عود کا عطر ہے، یہ بدبودار ہے یا خوشبودار ہے۔ آپ کو سونگھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بدبودار ہے یا خوشبودار ہے۔ اور اگر اس کی خوشبو ہے تو کون سی خوشبو؟ گلاب کی خوشبو ہے، یہ کستوری کی خوشبو ہے، یہ عنبر کی خوشبو ہے، یہ عود کی خوشبو ہے، یہ چنبیلی ہے۔ یا آپ کو پتہ ناک سے چلتا ہے، یا آنکھ سے اور کان سے نہیں چلتا۔ اگر آپ اپنا ناک بند کر کے آنکھ سے کہیں مجھے بتا یہ کستوری ہے یا عنبر ہے، تو آنکھ نہیں بتا سکتی، یہ کان بھی نہیں بتا سکتا، یہ ناک بتائے گا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے۔ بہت سی چیزوں کا علم مجھے اور آپ کو زبان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یہ میٹھی ہے یا یہ کڑوی ہے، اور یہ آم ہے یا یہ کنو ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے؟ اس کا ذائقہ
اس کا میٹھا ہونا، اس کا کڑوا ہونا، اور اس کی لذت ہے وہ کس طرح کی ہے، یہ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ زبان سے چکھیں گے، زبان سے کھائیں گے۔ عورتیں کھانا بناتے وقت میں یہ چیک کرتی ہیں کہ سالن میں نمک زیادہ ہے یا کم، مرچیں زیادہ ہے یا کم، تو بتاؤ وہ آنکھ سے چیک کرتی ہے، کان سے چیک کرتی ہے، ناک سے چیک کرتی ہے یا زبان سے چیک کرتی ہے؟ جس کے منہ میں زبان ہے وہ جواب دے دے، جس کی زبان نہیں ہے وہ نہ بولے۔ بولو ہے؟ اب دیکھو یہ بھی تم نے زبان سے جواب دیا، یہ علم بھی زبان سے آیا کہ آپ کو سمجھ آیا، مجھے اس کا پتہ آپ کی زبان سے چلا۔ تو بہت سی چیزوں کا علم انسان کو حاصل ہوتا ہے زبان کے ذریعے، قوت ذائقہ کے ذریعے، چکھنے کے ذریعے۔ اور یہ چیز سخت ہے یا نرم ہے، یہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، اس کا پتہ مجھے ہاتھ سے چلتا ہے۔ میں ہاتھ لگاتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے یہ گدا ہے، میں ہاتھ لگاتا ہوں پتہ چلتا ہے یہ لوہا ہے۔ کسی نابینے کو بھی کہو یہ ہاتھ میں پکڑ، وہ نابینا بھی ہو تو کہہ دے گا یہ سخت چیز ہے۔ اگر آپ اس کو تکیہ دو وہ کہے گا یہ نرم ہے، اور اگر سخت تکیہ دو وہ ہاتھ لگا کر کہے گا یہ سخت تکیہ نرم لے کر آؤ۔ یہ تو بہت ہی آپ نے اس میں پتہ نہیں پتھر بھر دیے، روئی کیا بھر دی ہے، روئی والا لے کر آؤ۔ تو بہت سی چیزوں کا علم کس سے حاصل ہوا؟ ہاتھ کے ذریعے۔ تو اللہ نے انسان کو یہ علم حاصل کرنے اور حاصل ہونے کے ذریعے دیے ہیں۔ آنکھ اس کا ایک محدود دائرہ ہے، یہ وہ کام نہیں کر سکتی جو کان کرتا ہے، یہ وہی کرے گی جو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی، مگر آنکھ کی ایک حد بھی ہوگی، ایک اس کی حد ہے، اس کے رفتار کہاں تک جائے گی، ایک ہے اس کی معلومات کے اعتبار سے، دونوں اس کے دائروں میں وہ اپنے رہتی ہے۔ اب آنکھ یہ نہیں بتا سکتی دیوار کے پیچھے کیا ہے، اس تمبو کے پیچھے کیا ہے، یہ کنات کے پیچھے کیا ہے، موٹر سائیکل کھڑا ہے، سائیکل کھڑا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ تو ان کا دائرہ ہے، کان کا بھی، زبان کا بھی، ہر چیز کا ایک دائرہ متعین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو حواس خمسہ انسان کو دیے، ان کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم یقینی نہیں، اس علم کے اندر انسان دھوکہ بھی کھا جاتا ہے۔ جیسے آپ بتائیے، آپ جب ٹرین میں بیٹھے ہوں، آپ سفر کرتے رہے ہوں گے گاڑیوں میں، جب آپ ٹرین میں بیٹھے ہوں تو آپ کو یوں لگتا ہے جب میری ٹرین چل رہی ہے تو کناروں پر جو درخت ہے وہ بھی بھاگ رہے ہیں، درخت بھی چل رہے ہیں، حالانکہ وہ درخت چل رہے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی اتفاق ہو جائے نا، اسٹیشن پر ایک ٹرین کھڑی ہو، ایک ٹرین چل رہی ہو، آپ جس ٹرین میں بیٹھے ہیں وہ ٹرین اگر چل رہی ہے تو آپ کو ساتھ والی کھڑی بھی لگتی ہے، یہ بھی گاڑی چل رہی ہے۔ جب آپ جس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کھڑی ہو، دوسری پاس سے چلنے والی گزرے، آپ کو لگتا ہے میری بھی چل رہی ہے، حالانکہ آپ کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے۔ تو آپ کی آنکھ کو دھوکہ لگا کہ نہیں لگا؟ بولو۔ تو آنکھ کا علم یقینی نہیں۔ کان، میں نے یہ بات سنی تھی، کہتا تو نے غلط سنی تھی، میں نے تو یہ نہیں کہا۔ تو آپ کہتے اچھا میں نے غلط سنا ہوگا۔ تو انسان کو ان تمام زبان، ناک، آنکھ، کان، ہاتھ کے ذریعے جو علم حاصل ہوتے ہیں، ان علموں میں دھوکہ بھی لگ جاتا ہے، یہ یقینی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے تجربہ کا آنکھ نے نہیں کی، کان نے نہیں کی، زبان نے نہیں کی، ناک نے نہیں کی، ہاتھ نے نہیں کی، عقل نے کہا کہ اس کو انعام بنانے والا ہے۔ مگر عقل کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں بھی بعض اوقات انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو علم کے ذریعے ہیں یہ یقینی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ یقینی علم کا ذریعہ اللہ کی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ وہ وحی جس پر آئے وہ جو بات فرما دے اس میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صاحب وحی ہیں۔ معراج سے آئے، یہ مہینہ معراج کا ہے، معراج سے آئے تو مکے والوں کو فرمایا کہ میں نے راستے میں تمہارا ایک قافلہ دیکھا ہے، وہ آ رہا ہے، فلاں تاریخ تک وہ مکے پہنچ جائے گا، شام ہونے سے پہلے پہنچ جائے گا۔ مکے والے انتظار کرنے لگے، کافر دیکھتے ہیں، وہ دن آیا، صبح ہوئی، دوپہر ہوئی، شام ہو گئی، قافلہ نہیں آ رہا، شام ہونے والی ہے، سورج غروب ہونے والا ہے۔
اب مکے کے کافر خوش ہو رہے ہیں کہ آج نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی کی بات غلط ہو جائے گی۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر چڑھے، حضور نے لوگ چڑھے، لوگوں نے چڑھ کر دیکھا دائیں بائیں کہیں بھی وہ نہیں قافلہ، حضور نہیں چڑھے۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ قافلہ ان کا جو لوگ گئے ہوئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں اور آج شام سے پہلے آ جائیں گے، اب وہ تو ابھی آ نہیں رہے، کہیں آثار نہیں ہے، تو میری بات غلط نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے سورج کو حکم دیا، خبردار تجھے غروب ہونے کی اجازت نہیں جب تک میرے محمد کے فرمانے کے مطابق وہ قافلہ واپس مکے نہ آ جائے، تو نے غروب نہیں ہونا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت۔ تو کھڑے ہو کر انتظار کر، میرے نبی کے بتانے کے مطابق جب وہ قافلہ مکے آ جائے گا پھر تو غروب ہونا۔ وہ قافلہ مکے پہنچا تو پھر سورج غروب ہوا، سورج کا نظام بدل گیا، محمد عربی کا فرمان نہیں بدلا۔ سورج کا نظام غلط ہو گیا، حضور علیہ السلام کا نظام کا فرمان غلط نہیں ہوا۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام جو فرماتے وہ بھی وہی ہے۔ سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، وہی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو امام بخاری نے سب سے پہلے وحی کی بحث لا کر دو باتیں آپ کو مجھے سمجھائیں، کئی سمجھائی، میں نے دو عرض کی ہے۔ ایک یہ کہ ہمارا دین عقل سے بنا ہے یا اللہ نے اتارا ہے؟ بولو بولو۔ دوسرا یہ کہ سب سے زیادہ یقینی قطعی 100% جو علم صحیح ہے وہ وحی والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پھر امام بخاری جو سب سے پہلی حدیث لائے وہ انما الاعمال بالنیات، جس میں اخلاص کی طرف متوجہ کیا ہے۔ جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، جو کام کرو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ جو کام اللہ کے لیے نہیں ہوگا وہ بڑا بھی ہو تو چھوٹا بن جائے گا، جو اللہ کے لیے ہوگا وہ چھوٹا بھی ہو تو بڑا بن جائے گا، کیونکہ اللہ بڑے ہیں۔ تو جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہ کام بھی سب سے بڑا ہے۔ اخلاص نیت اور حسن نیت، ان دو باتوں کی طرف متوجہ کیا۔ اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور حسن نیت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا زاویہ نگاہ بدل لو، اگر نیت اچھی کر لو گے تو تمہاری عادت عبادت بن جائے گی، طبیعت شریعت بن جائے گی، دنیا دین بن جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تین لفظ میں نے کہے، نیت اچھی ہو تو کیا ہوگا؟ عادت عبادت بن جائے گی، طبیعت کا تقاضا شریعت بن جائے گی، اور دنیا کا کام دین بن جائے گا۔ کیا بہترین نسخہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیا امام بخاری شروع میں حدیث لائے عظیم الشان کہ میرے اور آپ کی ساری دنیا دین بن جائے گی، ساری عادتیں عبادت بن جائیں گی، ساری طبیعت کے تقاضے شریعت بن جائیں گے اگر ہم اپنی نیت کو اچھا بنائیں۔ نیت ایسی چیز ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ کوٹدو والو بتاؤ، کھاتے ہو؟ آپ سچ سچ بتانا، کھانے کو آپ عبادت سمجھتے ہیں یا عادت سمجھتے ہیں؟ دیکھو جھوٹ نہ بولنا۔ آج تک کبھی تمہاری توجہ ادھر گئی کہ یہ جو میں کھانا کھانے لگا ہوں یہ عبادت ہے؟ عادت ہے، طبیعت کا تقاضا ہے، دنیا کا ایک کام ہے۔ لیکن اگر تم بخاری شریف کے پہلی حدیث پر عمل کر لو تو تمہارا کھانا عادت نہیں عبادت بن جائے گا، طبیعت نہیں شریعت بن جائے گا، دنیا نہیں دین بن جائے گا۔ وہ کیسے؟ نیت یہ کر لو کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ کھاؤ۔ نیت یہ کر لو کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرے جسم میں طاقت آئے اور میں اس طاقت کی وجہ سے پھر نماز پڑھوں، عبادت کروں، میرے جسم میں طاقت آئے تاکہ میں حلال رزق کماؤں، میرے جسم میں قوت آئے میں کھیتی باڑی کر سکوں، زراعت کر سکوں، کاروبار کر سکوں، دفتر میں جا سکوں، اور کھانا کھاؤ بھی سنت کے مطابق، پیاس بجھانے کے لیے، عادت کے طور اس نیت سے کہ میرے اللہ نے کہا کلو وشربو، کھاؤ بھی پیو بھی،
ضرورت کے وقت میں پینے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور میں اس میری پیاس بجھے، میری زندگی کا سانس چلتا رہے، میں اللہ کی عبادت کروں، قرآن پڑھوں، نماز پڑھوں، کاروبار کروں، کھیتی باڑی کروں، زراعت کروں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کروں، میرا سانس چلتا رہے، میں اپنی ڈیوٹیاں دیتا رہوں، اور بیٹھ کر پانی پیو، بسم اللہ پڑھ کر پیو، دائیں ہاتھ سے پیو، 3 سانس میں پیو۔ آپ کا پانی پینا عادت نہیں عبادت بن جائے گا، طبیعت نہیں شریعت بن جائے گا، دنیا نہیں دین بن جائے گا۔ یہ پانی پینا حضور سے بھی ملا دے گا، اللہ سے بھی ملا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری حدیث، انما الاعمال بالنیات۔ شادی کرتے ہو اپنی خواہش سمجھ کر، دنیا اور طبیعت کا تقاضا سمجھ کر، لیکن اگر شادی اس نیت اور ارادے سے کرو کہ میرے نبی کی سنت ہے، پیغمبروں کی سنت ہے، اللہ نے فرمایا شادی کرو، اور اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں گناہ سے بچ جاؤں، میں بدکاری سے بچ جاؤں، میں زنا سے بچ جاؤں، میری بدنظری ختم ہو جائے، میری نگاہ محفوظ رہے، اور اس لیے اللہ نیک اولاد دے، اس لیے شادی کر رہا ہوں تاکہ میرے اوپر بیوی کی ذمہ داری آئے، میں اس کی ذمہ داری ادا کروں۔ سنت سمجھ کر کرو، سنت کے مطابق کرو، آپ کا شادی کرنا بھی عبادت بن جائے گا، عادت نہیں رہے گا، دین بن جائے گا، دنیا نہیں رہے گا، طبیعت کا تقاضا نہیں رہے گا، شریعت بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حتیٰ کہ جاتے قضائے حاجت کے لیے ہو، اپنے جسم کو ہلکا کرنے جاتے ہو، لیٹرین میں اور بیت الخلاء میں جاتے ہو، لیکن اگر اس ارادے اور نیت سے جاؤ تاکہ میں ہلکا پھلکا ہو جاؤں، اور تاکہ میں واپس آ کر وضو کر کے نماز پڑھ سکوں، میرے طبیعت میں سکون آ جائے، اور میں پھر اللہ کی عبادت سکون سے کر سکوں، اور جاؤ بھی اس طرح، بایاں پاؤں پہلے رکھو، دایاں بعد میں رکھو، دعا پڑھو، واپس نکلو تو دایاں پاؤں پہلے نکالو، بایاں بعد میں نکالو، دعا پڑھ لو، آپ کا بیت الخلاء میں آنا جانا عادت نہیں رہے گا، عبادت بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ طبیعت کا تقاضا نہیں، شریعت کا بیان۔ بچوں سے پیار کرتے ہو، میرا بیٹا ہے، چومتے ہو، لیکن اگر یہ نیت کر لو کہ میرے محبوب نبی نے فرمایا بچوں سے پیار کیا کرو، حضور علیہ السلام بچوں کو چومتے تھے، نیت یہ کر لو تو آپ کا اپنے چھوٹے بچوں کو پیار کرنا دنیا نہیں رہے گا، دین بن جائے گا، عادت نہیں عبادت بن جائے گا، طبیعت نہیں شریعت بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری دنیا کو دین بنا لو، شریعت اور سنت پر عمل کر لو، اور سارے دین کو دنیا بنا سکتے ہو، سنت کے خلاف بدعت کو اختیار کرو۔ یاد رکھو، بدعت دین کو دنیا بنا دیتی ہے، بدعت عبادت کو معصیت بنا دیتی ہے، اور سنت عادت کو عبادت بنا دیتی ہے، طبیعت کو شریعت بنا دیتی ہے، دنیا کو دین بنا دیتی ہے۔ تو امام بخاری سب سے پہلی حدیث لائے، کتنی پیاری، انما الاعمال بالنیات۔ جو کام کرو کس کے لیے کرو؟ بولو۔ تو فرما دیا شروع میں اپنی نیت ٹھیک کر لو، جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ رات میں نے شہید آباد میں بھی عرض کیا کہ ایک فاحشہ عورت ہے، بدکارہ عورت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی قوموں میں تھی، پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو جنتیہ بنا دیا۔ امام غزالی لکھ رہے ہیں، لکڑی اور کانے کی قلم، مکھی آ کر بیٹھ گئی، سیاہی چوسنے لگی، امام غزالی نے ہاتھ روک لیا کہ اس کی پیاس ختم ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں امام غزالی پیش ہوئے تو اللہ نے فرمایا امام غزالی تیری اس نیکی کی وجہ سے ہم تجھے بخش رہے ہیں، کیونکہ تو نے ایک مکھی پیاسی مکھی کی پیاس کا خیال کیا تھا، ہم نے تجھے جنتی بنانے کا فیصلہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام ابو داؤد ساحل سمندر پر کھڑے ہیں، سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، جیسے تم کراچی جاؤ سمندر کے کنارے، سامنے بحری جہاز نظر آتے ہیں، تو ایک بحری جہاز میں ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ امام ابو داؤد نے اب یہاں کھڑے کھڑے کہتے یرحمک اللہ، جواب نہ پہنچتا، سوچا یہ سوچے گا، جواب کسی نے نہیں دیا، ایک کشتی کو 3 درہم میں لیا، کہا مجھے اس بحری جہاز کے قریب لے جا جو ذرا آگے کھڑا ہوا ہے، وہاں جا کر اونچی آواز سے کہا یرحمک اللہ، غیب سے آواز آئی امام ابو داؤد تو نے 3 درہم اور روپے کے بدلے میں جنت خرید لی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے
اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ اور حضور نے اگلا جملہ فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، تمام اعمال کا مدار نیتوں پر، اور آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ اب یہ دوبارہ لفظ فرمایا، علماء نے کہا اس کا نیا معنی ہے، وہ کیا؟ ذرا غور سے سنیے۔ سبحان اللہ، اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اور کتنی رحمتیں برساتا ہے۔ فرمایا اگر تم اپنے گھر سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے، کام ایک کرنے جا رہے ہو، ارادہ کیا ہے؟ نماز کے لیے جا رہا ہوں مسجد، مگر دل میں نیت یہ کر لی کہ راستے میں اگر کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا، کنوؤں کے چھلکے پڑے ہوئے، کوئی روڑا، کوئی پتھر ہوا، اس کو بھی میں ہٹا دوں گا، ایک طرف کر دوں گا تاکہ کسی کو چوٹ نہ لگ جائے۔ تو تم اگرچہ جا تو رہے تھے نماز کے لیے، نیت یہ کر لی تو نماز کے لیے جانے کا ثواب الگ، اس نیت کا ثواب اللہ الگ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نیت کر لی کہ راستے میں کوئی نابینا نظر آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرا دوں گا۔ یہ بھی نیت کر لی کوئی غریب نظر آیا، 1-2 روپے صدقہ بھی کر دوں گا۔ یہ بھی آیا کوئی راستہ پوچھے گا، رک کر اس کو راستہ بھی بتا دوں گا۔ یہ بھی نیت کر لی کہ کسی نے مجھے سلام کیا، جواب دوں گا۔ مجھے کوئی ملا، میں خود بھی اس کو سلام کروں گا۔ ایک کام کرنے جا رہے ہو، نیتیں کئی کر لی، اللہ ایک کام کا ثواب نہیں دے گا، ہر نیت کا الگ الگ ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کا یہ مطلب ہے، جو نیت کر لو گے اللہ اس کا ثواب اور اجر عطا کر دے گا۔ کتنی پیاری حدیث۔ تو اپنی نیتیں ٹھیک کرو۔ آپ مجھے بتائیے ہم انشاءاللہ آخرت میں کہاں ہوں گے؟ اوہو، اونچی آواز سے کہو، کہاں ہوں گے انشاءاللہ؟ یہاں ملاقات ہو رہی ہے، جنت میں بھی، جنت میں ہوں گے سارے۔ اللہ کرے ہم سب کو اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا کرے، وہاں ملاقات ہو۔ اور کافر کہاں ہوں گے؟ جہنم میں۔ تو کافر کہے گا اللہ تو نے میرے اوپر ظلم کر دیا، تو نے مجھے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالا، مومن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، حالانکہ میں نے کفر اور گناہ جو کیا تھا وہ تو 50 سال کیا تھا، وہ تو 60 سال کیا تھا، جتنی میری عمر تھی اتنے عمر میں نے کفر کیا، مجھے سزا دے رہا ہے تو جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ کوئی کافر کفر پر اتنا عرصہ رہے گا نا جتنی زندگی ہوگی، اس نے گناہ اور کفر تو اتنا کیا جتنی عمر ہے، مگر سزا اللہ نے دی ہمیشہ ہمیشہ۔ چلو مومن پر تو اللہ تو نے احسان کر دیا، کرم کر دیا، یہ ایمان پر رہا، نمازیں پڑھتا رہا 50 سال، 60 سال، 70 سال، 40 سال، 30 سال، مگر تو نے بدلہ دیا، اس کی کوئی حد نہیں۔ اس پر تو نے فضل کیا، کرم کیا۔ میرے ساتھ تو نے کیا کر دیا کہ میں نے کفر تو کیا تھا 40 سال، 50 سال، 60 سال، مگر مجھے سزا جو دی جہنم وہ ہمیشہ کے لیے۔ تو جواب یہ ملے گا کہ اگرچہ تو نے کفر تو 60 سال کیا، تیری نیت یہ تھی کہ جتنا عرصہ بھی رہا کفر پر رہوں گا، یہ تجھے جو ہمیشہ کی جہنم کی سزا ملی ہے یہ تیری نیت کی وجہ سے ملی۔ اور مومن کی نیت یہ تھی جب تک میرا اللہ زندہ رکھے گا، 100 سال رکھے، 200 سال رکھے، 300 سال رکھے، مجھے موت ہی اگر نہ دے اللہ، جتنا عرصہ بھی رکھے گا تو میں نے ایمان پر ہی رہنا ہے، چونکہ تیری نیت یہ تھی۔ اس نیت کی کوئی حد نہیں، میں نے جو انعام دیا اس کی بھی کوئی حد نہیں، کافر کی نیت کی کوئی حد نہیں، جو سزا دی اس کی بھی کوئی حد نہیں۔ یہ نیت اتنی بہترین چیز ہے مومن کے لیے، کافر کے لیے تو اتنی نقصان، اتنی اہم تو ہے نا ہر ایک کے لیے، اس لیے فرمایا گیا نیت المؤمن خیر من عمل۔ آپ نماز پڑھتے ہو کتنی دیر لگتی ہے؟ جلدی جلدی بولو، کتنی دیر لگتی ہے؟ 5-10 منٹ۔ لیکن نماز پڑھنے کی نیت آپ کے دل میں 24 گھنٹے ہر وقت، ہر وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیکی کا کوئی ارادہ کرے میں کھاتا کھول دیتا ہوں، بھلے وہ بعد میں کرے، ثواب اسی وقت ملنا شروع۔ بینک میں اکاؤنٹ کھل گیا، ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ تم نیکی کا کام کا ارادہ کرو، تمہیں ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے گناہ کا ارادہ کرے تو میں سزا نہیں دیتا جب تک کرے نہ، گناہ کے ارادے پر پکڑتا نہیں جب تک گناہ نہ کرے، اور نیکی کے ارادے پر میں نوازنا شروع کر دیتا ہوں بھلے نیکی بعد میں کرے۔ سبحان اس لیے کہا نیت مومن کی اس کے عمل سے بہتر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نیت بھی نصیب فرمائے اور حسن نیت بھی نصیب فرمائے۔ آخری باب
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازویں قائم کریں گے۔ کیا مطلب؟ اس میں حساب کتاب ہوگا۔ امام بخاری نے آخری کتاب التوحید قائم کی ہے، اور اس کے 58 باب ہیں، ان میں سے ایک باب یہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پیغام کیا دے رہے ہیں وہی بتاؤں گا۔ یاد رکھنا، شروع کے اعتبار سے میں نے جو باتیں کی وہ 4 باتیں یاد رکھنا۔ نمبر 1، ہمارے دین کی بنیاد عقل نہیں اللہ کی وحی پر ہے۔ نمبر 2 بات جو میں نے کی وہ یہ کہ علم کے جتنے بھی ذریعے ہیں، جن ذریعوں سے علم حاصل ہوتا ہے، ان میں سب سے یقینی اور پکا اور قطعی ذریعہ وہ وحی کا ذریعہ ہے۔ جب قرآن حضور کے اوپر آتا تھا نا، فرشتے لے کر آتے تھے جبرائیل، تو جبرائیل جب لے کر آتے تھے 70,000 فرشتوں کے جلوس میں لے کر آتے تھے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ قرآن سچا تو وحی کا علم یقینی۔ 2 باتیں بتائیں۔ تیسرا، حدیث کے اعتبار سے اخلاص نیت، اور چوتھی بات حسن نیت۔ اخلاص نیت اللہ کی رضا کے لیے، حسن نیت اچھی کر لو، اس اچھی نیت میں تمہیں عادت عبادت بن جائے گا۔ اب آخر کے اعتبار سے سمجھو، آخری باب کیا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ۔ اس سے پہلے کتاب التوحید بڑا عنوان ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کو توحید پر ختم کیا۔ نمبر 1 بات یہ بتائی کہ سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ میں اپنی کتاب کو عقیدے پر ختم کر رہا ہوں۔ عقیدہ صحیح کرو، اپنے عقیدے ٹھیک کرو، اپنے نظریات کو ٹھیک کرو۔ عمل کا نمبر بعد میں آتا ہے، عقیدے کا نمبر پہلے آتا ہے۔ اور عقیدے میں بھی توحید کا عقیدہ، ایمان، عقائد، جو ایمانی عقائد ہیں ان کو ٹھیک کرو۔ اور اس میں ایک ہی جملہ نقل کرتا ہوں، اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو، ایمان نہ ہو، توحید نہ ہو، توجہ ہے آپ کی، تو حاجیوں کو پانی پلانا بھی کام نہیں آتا، اور اگر عقیدہ ٹھیک ہو تو پیاسے کتے کو پانی پلانا بھی کام آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکے کے کافر مشرک حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، خدمت کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، اور بیت اللہ کی صفائی کرتے تھے، اور کئی مکے کے کافر اور مشرک بیت اللہ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اس کی صفائی اپنی داڑھی سے کرتے تھے۔ لیکن کیا مکے کے کافر و مشرکوں کو حج کرنا، عمرہ کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا کام آئے گا آخرت میں؟ دنیا میں تو اللہ نے اس کے بدلے دیے، نعمتیں دی، آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ یہ پانی پلانا ان کو جنت میں لے کر جائے گا یا وہ جہنم میں ہی جائیں گے؟ جہنم۔ کیوں؟ ایمان نہیں۔ اور ایک فاحشہ عورت جس کا میں نے ابھی کہا، اس نے پیاسے کتے کو، بدکارہ عورت ہے، پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، ایمان تھا اس کے پاس۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا ایمان کے برابر سمجھ لیا؟ خانہ کعبہ کو آباد کرنا ایمان کے برابر سمجھ لیا؟ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اللہ میرا آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو امام بخاری نے کتاب التوحید میں پیغام دیا، شروع میں کتاب الایمان، آخر میں کتاب التوحید، وہاں بھی ایمان، یہاں بھی ایمان، اول ایمان، آخر ایمان، گویا ایمان کی اہمیت بتائی، عقیدے کی اہمیت بتائی، عقیدوں میں توحید کی عقیدے کی اہمیت بتائی، ایک اللہ کو حاجت روا مانو، مشکل کشا مانو۔ پھر امام بخاری نے آخری باب وزن اعمال، اس کے بعد یہ بات سمجھائی ورد علی الجہمیہ میں کیا کہ باطل کی تردید بھی کرو، غلط کو غلط بھی کہو۔ پھر باب آخری قائم کیا کہ قیامت کے دن تولے جائیں گے۔ اس سے مجھے اور آپ کو اللہ کی عدالت یاد دلائی، حساب و کتاب یاد دلایا، موت یاد دلائی، آخرت یاد دلائی، اور عقیدہ رکھو کہ تولا جائے گا۔ اور جو لوگ عقیدہ پر
معتزلہ وغیرہ انکار کرتے تھے کہ نہیں تولا جائے گا، ان کی تردید کی اور یہ بتایا کہ عقل پر نہیں چلنا، قرآن و حدیث پر چلنا ہے۔ اور اس کے بعد امام بخاری نے قرآن سے دلیل اور حدیث سے دی، جس سے مجھے اور آپ کو سمجھایا مسلمان کے لیے سب سے بڑا حوالہ قرآن ہے، پھر حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بات کرو دلیل سے کرو، دلیل قرآن سے کرو، حضور کی حدیث سے کرو۔ اب آخری حدیث پڑھ لو، بہت سی باتیں وقت کے اختصار کی وجہ سے میں نے عرض نہیں کی، جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اب سارے باادب ہو جائیں۔ حضور کے سلام کی مجلس ہے، حضور کی حدیث پڑھنے لگے ہیں، دو زانو ہو جاؤ، حضور کی حدیث کے طالب علم بن جاؤ، آپ کا نام بھی اس فہرست میں آ جائے جو 1400 سال سے مرتب ہو رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے پڑھانے۔ ایک زمانہ تھا لوگوں میں اتنا شوق ہوتا تھا، لکھا ہے کہ جب حدیث کا سبق و درس ہوتا تھا تو ایک ایک مجلس میں 50-50 60 ہزار لوگ ہوتے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے وہ چوک دیکھا ہے، وہ جگہ دیکھی، امام بخاری حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام بخاری نے جب حدیث پڑھائی تو لوگوں نے گنا پگڑیوں کو، سب کے سروں پر پگڑیاں تھیں، فرمایا 80,000 پگڑیاں گنی گئی، 80,000 امامے، گویا 80,000 لوگ موجود تھے ایک مجلس میں جس میں امام بخاری نے حدیث پڑھائی۔ سارے پڑھ لو۔ امام وکیع کے بارے میں لکھا ہے وہ گئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور امام وکیع اکثر جاتے تھے، محدث ہیں امام احمد بن حنبل، وہ بھی محدث اور فقیہ ہیں، تو ان کے گھر پر جاتے اور جا کر ان کو حدیثیں سناتے، ان سے سنتے، فرماتے جو تمہیں معلوم ہو مجھے سنا دیں، جو مجھے معلوم میں سنا دوں، پھر اس حدیث پر آپس میں بات چیت بھی کرتے۔ ایک مرتبہ گئے مغرب کے بعد، عشاء کی نماز پڑھی، دونوں کھڑے ہو گئے اور دروازے پر کھڑے کے روانہ کر رہے ہیں، اور کہا کہ چلو ایک دوسرے کو حدیثیں بھی سنا دیں۔ فجر کی اذان ہو گئی، دروازے، گھر کے دروازے پر کھڑے کھڑے ساری رات ایک دوسرے کو حدیثیں سناتے رہے۔ یہ تھی حدیث کی محبت، ساری رات اسی میں گزر گئی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی ایسی جس پر میں نے عمل نہ کیا۔ سفیان ثوری بھی فرماتے میں نے جو پڑھی عمل کیا، حتیٰ کہ ایک حدیث امام احمد بن حنبل نے جب پڑھی اور لکھنے لگے اپنی کتاب مسند احمد بن حنبل میں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ پچھنے لگوائے، سنگی لگوائی، اور ابو طیبہ جو حجام کا لگانے والا اس کو حضور نے اجرت دی۔ تو جب یہ حدیث پڑھی تو امام احمد بن حنبل نے کہا عمل کروں، سنگی لگوائی، اور جس نے لگائی اس حجام کو اجرت اور مزدوری بھی دی۔ کہا اس حدیث پر بھی میں نے عمل کیا، ہر حدیث پر عمل کرنا۔ تو یہ حدیثیں عمل کرنے کے لیے اتنا ان میں اہتمام تھا۔ پڑھنے میرے ساتھ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی آواز سے پڑھو، بلند آواز سے پڑھو، سارے مل کر پڑھو، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو میں نے آپ کو حضور علیہ السلام کا فرمان سنایا ہے، مجھ سے لے کر حضور علیہ السلام تک پورے درمیان میں واسطے پوری طرح موجود ہیں اور محفوظ ہیں کہ میں نے کس سے سنی، انہوں 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 نے کس سے سنی، امام بخاری تک۔ امام بخاری نے اپنی سند کتاب میں لکھ دی، انہوں نے احمد بن اشکاب سے سنی، احمد بن اشکاب نے محمد بن فضیل سے سنی،
محمد بن فضیل نے عمیرہ بن قعقاع سے سنی، انہوں نے ابی زرع سے سنی، انہوں نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنی، اور ابو ہریرہ صحابی نے حضور سے سنی۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کب مسلمان ہوئے؟ آپ کہیں کہ ہم سے باقی چیزوں کا حساب پوچھو، یہ مت پوچھو، نہیں دیر نہیں ہو رہی، ابھی وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، 2.5-3 سال رہے۔ حضور کی بعض صحابہ کے ساتھ بڑی خصوصیتیں تھیں، بس 2-4 منٹ میں یہ بات کر کے عرض کرتے ختم کرتا ہوں۔ ان کے بارے میں حضور کی خصوصیت یہ تھی، ان کی خصوصیت حضور کے حوالے سے یہ تھی کہ جب بھی یہ حضور کو ملتے تھے حضور ان سے مصافحہ کرتے تھے۔ کبھی نہیں ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ آئیں اور حضور ان سے مصافحہ نہ کریں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا مدینہ منورہ کے بازار میں حضرت ابو ہریرہ اور حضور علیہ السلام آمنے سامنے، ابو ہریرہ نے دیکھا حضور سامنے سے آ رہے ہیں تو ابو ہریرہ جلدی سے چھپنے لگے، کھسنے لگے، کھسکنے لگے۔ حضور کی نظر پڑ گئی، حضور نے کہا ابو ہریرہ کدھر؟ ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ روایت بخاری کے کتاب الغسل میں موجود ہے، مصافحہ کرتے ہیں اور میرے اوپر نہانا فرض تھا، میں نے سوچا جب تک غسل نہ کر لوں میں کیسے حضور کا سامنا کروں، حضور مجھ سے مصافحہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، ہاتھ ادھر کرو مصافحہ کرو۔ حضور نے مصافحہ کیا۔ سبحان اللہ۔ کیا خوش نصیب ہیں جن سے حضور مصافحہ کرے اور جن کے ہاتھوں میں نبوت کے ہاتھ آئیں، جن کو ید اللہ، جن کے بارے میں ید اللہ فوق ایدیہم کہا۔ حضور نے فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا، یعنی ایسا ناپاک نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے، اس کے ہاتھ پر کوئی ناپاکی نہیں ہوتی۔ اگر تم سوئے اور نہانا فرض ہو گیا، حکماً تمہارا جسم ناپاک ہے، ورنہ جسم پر کوئی ناپاکی تو نہیں لگی، ہاتھوں سے کوئی خون تھوڑی نکلا، تو حضور نے ان سے مصافحہ کیا۔ ان کی خصوصیت تھی کہ جب بھی حضور ان سے ملتے حضور ان سے مصافحہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 کلمے رحمان کو محبوب، زبان پر ہلکے، ترازو میں بھاری، سارے پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو حضور نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لے، ہر دن ایک تسبیح کر لے، سمندر کے پانی کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ تو عیب سے پاک، تو اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اللہ عیب سے پاک، کمالات بھی سارے۔ امام بخاری نے کتاب کو ختم کیا ہے وزن اعمال پر، اور اپنی کتاب کو ختم کیا ہے موت کو یاد دلانے کے لیے، ذکر پر کیا ہے، ایمان اور توحید پر کیا ہے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کا میرا خاتمہ بھی ایمان پر کر دے، توحید پر کر دے، اللہ اپنے ذکر پر کر دے۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر قرآن ہو، دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر کلمہ شہادت ہو، دنیا سے جائیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ تمام سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔